اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحتیاب رکھے۔ میں ہوں استقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم کسان کا شعر نمبر 4، 5 اور 6 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر ہے: قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، قلب آہن جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شغل خو جھومکوں کا ہمدم، تیز کرنوں کا رفیق۔ قلب آہن بطور استعارہ لیا گیا ہے، اور قلب آہن اور رقیق یہ صنعتی تضاد بھی ہے۔ آ جاتے ہیں اگلے سلائڈ کی طرف۔ قلب آہن یعنی دل جو لوہے کی طرح سخت دل، نقش پا یعنی پاؤں کے نشان، رقیق یعنی نرم، یعنی زمین جتنی بھی سخت ہو تو کسان کے پاؤں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ شغل خوجوں کو یعنی آگ کی طرح تیز لہرانا، ہمدم یعنی دوست، اور رفیق ہمدم ساتھی اور دوست دونوں معنوں کے استعمال میں کیا جاتا ہے۔ رفیق دوست اور ساتھی کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالے سے شعر کا نام جوش ملی آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم۔ شرح دیکھیں، جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ کسان کی محنت کی وجہ سے سخت کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ جو قلب آہن کی بات کی گئی، یعنی وہ سخت زمین میں محنت کر کے نرم و نازک پھول اور فصل اگاتا ہے، یعنی زمین تو سخت ہوتی ہے، انہی کی بدولت پتھریلی اور سخت زمین زرخیز بن جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ لوہے کا دل بھی کسان کے پاؤں کے نقش سے نرم بن جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات بیان کی ہے پہلے مصرے میں، وہ یہ کسان دن کے وقت آگ جیسی فطرت رکھنے والی دھوپ کا دوست اور رفیق ہوتا ہے، کیونکہ وہ دن کے وقت جلسا دینے والی گرمی اور سورج کے تیز کرنوں میں کام کرتا ہے۔ اس کے مزاج کے استقلال اور اس کی پرخلوص کوشش کے سامنے ہر ناممکن بات ممکن ہو جاتی ہے، یعنی وہ جیسے بھی گرمی ہو، جیسے بھی سخت زمین ہو، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور موسم کیسے ہی کیوں نہ ہو، اس کے معمول میں فرق آتا ہے اور نہیں اس کی کوشش رکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ لہر کاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، لہر کاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سہل رنگ و بو۔ لہر، رگ اور لہو میرات النظیر۔ اچھا، مشکل الفاظ اور معنی دیکھ لیجئے۔ رگ خاشاک یعنی خشک کرنے کی رگ، لہو یعنی خون، لہر یعنی موج یا حرکت، آنچ یا گرمی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، سہل یعنی آسان، رنگ و بو یعنی رنگ اور خوشبو۔ حوالہ دیکھ لیجئے۔ شاعر کا نام جوش ملی آبادی، صنف نظم، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم۔ شرح دیکھ لیجئے۔ شاعر کہتے ہیں کسان دن رات اتنی محنت کرتا ہے کہ ان کا لہو اور پسینہ سبزے کے رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔ صحیح؟ یہ جو بندہ ہم دیکھتے ہیں جس سے کھیت اور کلیان، باغ اور چمن خوبصورت نظر آتے ہیں، اصل میں یہ کسان کے خون اور پسینے کی وجہ سے، یعنی جتنے بھی ہم فصل دیکھتے ہیں، کھیت دیکھتے ہیں جو خوبصورت اور ہریالے نظر آتے ہیں، تو اس میں کسان کی محنت اور ان کا پسینہ اور ان کا خون شامل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کسان ہی ہے جس کے دل کی گرمی، جوش و جذبہ اور خلوص و محنت رنگ و بو بکھیر دیتی ہے، یعنی اس کی محنت جو ہے، اس کا جذبہ جو ہے، یہ خوشبو اور خوبصورتی بکھیر دیتی ہے۔ باغ اور چمنوں میں جو خوشبو اور رنگارنگ پھول نظر آتے ہیں، یہ کسان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ فصلیں اور خوشے خود بولتے ہیں کہ ان میں کسان ہی کا لہو روا دوا ہے۔ ان فصلوں اور ان بہاروں سے لطف لینے والوں کو کسان کی محنت کا کیسے اندازہ ہو سکتا ہے؟ اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنی محنت اور کتنے جذبے سے کام کرتا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ دوڑتی ہے یعنی تیرتی ہے، افلاک یعنی آسمانوں، نبض خاک یعنی مٹی کی دھڑکن۔ شاعر کا نام جوش ملی آبادی، صنف نظم، میں نون رہ گیا ٹھیک کیجیے گا، نظم کا عنوان کسان، ماخذ شعلہ و شبنم۔ شرح دیکھ لیجیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسان دن رات محنت کرتا ہے، دن کو ان کے ہاتھ اور انگلیاں اپنے کھیت اور باغ کے خاک میں آلودہ رہتی ہیں، کام کرتا رہتا ہے،
کبھی گھوڑی کرتا ہے تو کبھی ہل چلاتا ہے، کبھی پودوں کو سینچتا ہے تو کبھی گھاس کاٹتا ہے، اور رات کے وقت ان کی نظریں آسمان پر ٹکی رہتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ ہر وقت بارش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے، ہر وقت بارش کی دعائیں، اور پھر فصل کی کٹائی کے وقت خشک موسم کی دعائیں، یعنی کہ دن رات وہ مصروف رہتا ہے اور قدرت اور فطرت سے قریب تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی محنت اور خلوص سے عبارت ہے، یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ خلوص محنت سے عبارت ہے۔ اچھا، تینوں اشعار کے ہم نے شرح کی پہلا شعر جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے زمین جتنی بھی سخت ہو لیکن وہ اپنے پاؤں سے اس کو نرم کر دیتا ہے، صحیح، اور وہ جو ہے چاہے جتنی بھی گرمی ہو اس میں بھی کام کرتا ہے، صحیح، اور وہ سورج کے کرنوں کا دوست ہوتا ہے۔ دوسرے شعر میں بات کی گئی ہے کہ مطلب اس کا خون جو ہے وہ پودوں کے تنوں میں دوڑتا رہتا ہے، اس کی محنت میں دوڑتی رہتی ہیں، اور اس کی محنت کی وجہ سے جو ہے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تیسرے شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دن کو بھی کام کرتا ہے، رات کو بھی کام کرتا ہے، دن کو وہ جو ہے اپنے کھیتوں میں محنت کرتا ہے، رات کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کون سی بارش جو ہے کون سی بارش اس کے حق میں بہتر ہے، تو اس کے لیے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ اور اشعار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جہاں بھی آپ کو مسئلہ ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ پامان، خدا آباد۔